مفتی اعظم مہاراشٹر اپنی قوم سے اور ہندوستان میں رہنے والے تمام ناگرکوں سے خطاب کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں اشرف الفقہا حضرت مفتی محمد مجیب اشرف خلیفہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا۔ حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف ناگپوری علیہ رحمت رضوان بیک وقت بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ فصیح اللسان خطیب، مایہ ناز ادیب، قادر الکلام شاعر، کونا مشق مفتی، بے مثال مدرس، کامیاب منتظم، با کردار محتمم، فقید المثال مناظر اور حسن اخلاق کے دھنی تھے۔ آپ خطیب الہند، اشرف العلماء، اشرف الفقہا، شارح کلام رضا اور مفتی اعظم مہاراشٹرا جیسے معزز لقبات سے یاد کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ددیال اور انانیال میں بڑے بڑے نامور علماء و حفاظ پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ مجیب اشرف علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت محلہ کریم الدین پور، قصبہ و پوسٹ گھوسی، ضلع اعظم گڑھ، یو پی میں صوفی الحاج محمد حسن اشرفی ابن حافظ جمیع اللہ صاحب کے گھر مورخہ 2 رمضان مبارک 1356 ہجری مطابق 6 نومبر 1937 کو بروز سنیچر بوقت سحر ہوئی۔ آپ کی ابتدائی ناظرہ قرآن شریف کی تعلیم خدا رسیدہ بزرگ حضرت میاں محمد تقی علیہ رحمت رضوان سے اور اردو، فارسی اور عربی متوسطات کی تعلیم مدرسہ اہل سنت شمس العلوم گھوسی میں ہوئی۔ پرائمری درجہ 4 پار کرنے کے بعد اسی مدرسے میں فارسی کی ابتدائی کتابیں حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب امجد نگر گھوسی سے پڑھیں۔ اس کے بعد کی فارسی کتابیں 3 سال تک حضرت مولانا محمد سعید خان اعظمی سے پڑھیں۔ عربی کی چند کتابیں اپنے عمِ محترم مولانا شمس الدین صاحب سے اور باقی کتابیں کافیہ تک حضور شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق علیہ رحمہ سے پڑھی۔ 1951 عیسوی میں حضور حافظ ملت کے حکم پر حضرت شارح بخاری دارالعلوم فضل رحمانیہ گونڈہ شریف تشریف لے گئے تو آپ بھی استاذ محترم کے ساتھ گونڈہ آ گئے اور یہاں 2 سال رہ کر شرح جامع تک درسی کتابوں کا درس حاصل کیا اور یہیں شہزادہ صدوسریہ حضرت علامہ رضا المصطفیٰ امجدی قبلہ بھی درس و تدریس کے انجام دے رہے تھے، چنانچہ ان سے چند کتابیں پڑھی۔ 1953 میں حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی طلبی پر حضرت شارح بخاری بریلی شریف تشریف لے گئے تو حضرت مفتی صاحب بھی آپ کے ہمراہ بریلی شریف آئے۔ یہاں مرکزی ادارہ دارالعلوم ازہر اسلام میں درس نظامی کی تکمیل کے بعد 1957 میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ اکرام میں شیخ العلماء علامہ غلام جیلانی صاحب جو مفتی صاحب کے بڑے ماموں جان اور شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق علیہ رحمہ، صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب، شیخ المعقولات والمنقولات حضرت مولانا معین الدین اعظمی، شہزادہ صدوسریہ حضرت علامہ رضا المصطفیٰ صاحب امجدی، مولانا ثناء اللہ امجدی، حضرت مولانا محمد سعید خان اعظمی اور حضرت میاں حاجی محمد تقی علیہ رحمت رضوان جیسے اکابر اور ماہر اساتذہ شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے 24 صفر المظفر 1375 ہجری بمطابق 12 اکتوبر 1955 کو بریلی شریف میں شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور حافظ ملت الشاہ محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی نوری کے دست مبارک پر زمان طالبی علمی میں بیعت ہوئے۔ اسی روز پیر و مرشد نے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کی جملہ تعویذات اور اوراد وظائف اور اعمال و نقوش کی تحریری اجازت عنایت فرمائی اور 1960 میں ناگپور میں علماء و عوام کی موجودگی میں سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کی خلافت و اجازت سے نوازا۔ علاوہ نائب مفتی اعظم شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحق امجدی نے کل 14 سلاسل طریقت کی خلافت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کئی جگہوں سے خلافت حاصل تھی۔ 1957 عیسوی میں جب آپ نے فراغت پائی تو جامعہ عربیہ اسلامیہ کی شاخ کانٹی میں منصب صدارت پر رہتے ہوئے 2 سالوں تک تشنگان علوم دینیہ کی سیرابی کرتے رہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی اجازت سے ناگپور کی کچی میمن مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے پر مامور ہو گئے۔ 1960 میں حضرت مفتی عبدالرشید فتح پوری نے آپ کو جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور میں نائب شیخ الحدیث کے منصب پر متمکن فرمایا۔
1965 تک آپ اپنی یہاں خدمات عالیہ انجام دیتے رہے۔ 1967 میں آپ نے ناگپور میں حضور مفتی اعظم ہند حضور برہان ملت مولانا الحق جبل پوری علیہ رحمۃ الرضوان کی سرپرستی میں دارالعلوم امجدیہ کا سنگ بنیاد رکھا اور انتہائی جاں فشانی اور محنت سے اس ادارے کو پروان چڑھایا اور تدریسی سلسلہ بھی جاری رکھا۔ حضرت اشرف الفقہاء نے جامعہ عربیہ اسلامیہ کی شاخ کامٹی اور ناگپور کے علاوہ دارالعلوم امجدیہ ناگپور میں درس و تدریس کی مسند آراستہ کی، جہاں سے ہزاروں تشنگان علوم دینیہ نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست کافی طویل ہے، ہم کچھ اہم تلامذہ کے اسماء آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیں۔ حضرت اشرف الفقہاء کی مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے خلفاء پائے جاتے ہیں، جو ہر ایک میں اپنی جگہ پر کوئی چاند ہے، کوئی سورج ہے، کوئی جگمگاتا ستارہ ہے تو کوئی مریخ ہے۔ حضور اشرف الفقہاء کی تحریر بہت عمدہ، صاف، شستہ اور عام فہم ہوتی تھی۔ اسلوب کی سادگی اور صفائی کے سبب آپ کی تحریر عوام اور خاص دونوں میں یکساں مقبولیت رکھتی تھی۔ آپ کے تصانیف کے نام کچھ یوں ہیں: تحسن العیادہ یعنی بیمار کی مزاج پرسی کے حوالے سے بیمار پرسی کی خوبیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور حضور مفتی اعظم پیکر استقامت و کرامت۔ خطبات کولمبو 2002 میں سری لنکا کے تبلیغی دورے میں جو آپ کے خطبات ہوئے، ان خطبات کا مجموعہ ہے۔ ارشاد المرشد یعنی بیت کی حقیقت، مسائل سجدہ سو، ان کے علاوہ کئی کتب و رسائل طباعت کے منتظر ہیں، مثلاً المرویات الرضویہ فی احادیث النبویہ، تنویر العین یعنی جب رسول کائنات کا نام میں مبارک محمد پکارا جائے تو اس وقت بوسہ لینے کے فضائل اور مسائل پر مشتمل ہے، نازش مفتی اعظم ہند، تابش انوار مفتی اعظم ہند، تنویر التوقیر، ترجمہ صلاۃ علی البشیر۔ ان کے علاوہ آپ کے نور کے قلم سے ہزاروں فتاوے وجود میں آئے جو دارالعلوم امجدیہ ناگپور کے رجسٹر میں محفوظ ہیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد ہی آپ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ملک و بیرون ملک کے تبلیغی اسفار فرماتے رہے۔ ان اسفار میں متعدد جلسوں، کانفرنسوں اور سیمینارز میں خطاب فرمایا۔ آپ کے خطبات کا انداز منفرد اور اچھوتا ہوتا تھا اور منفرد لب و لہجہ غالباً آپ ہی کی شناخت کا حصہ تھا، جو سامعین کے قلوب پر مثبت اثرات مرتب کرتا تھا۔ باطل عقائد و نظریات کا خلا کما کرنے کے لیے گستاخان رسول سے آپ نے بہت سارے مناظرے بھی کیے۔ آپ ایک اچھے، ماہر اور کامیاب مناظر اور حاضر جواب مناظر بھی تھے۔ آپ کو کئی مرتبہ حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی اور آپ نے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی لگائی۔ حضرت مجیب اشرف علیہ رحمۃ رضوان شعر و ادب کا کافی اچھا ذوق اور شوق رکھتے تھے۔ حضور مفتی مجیب اشرف علیہ رحمۃ رضوان ایک اچھے سخنور، اچھے سخن شناس اور سخن کے نکتہ ور تھے۔ شاعر کلام رضا کی حیثیت سے دنیائے سنیت میں آپ مشہور رہے۔ سفر حج کے دوران آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کئی نعتیں قلم بند فرمائی۔ مفتی مجیب اشرف علیہ رحمۃ رضوان کا صاحب سے اہم کارنامہ ناگپور کے محلہ شانتی نگر میں آپ نے 1985 میں امجدی مسجد کا قیام کیا۔ نوساری گجرات میں 1988 میں دارالعلوم انوار رضا کی بنیاد رکھی، جو ریاست گجرات کی معیاری درس گاہ ہے، جس کی خدمت سے پورا علاقہ مستفیض ہو رہا ہے۔ جامعہ نوریہ بالا گھاٹ مدھیہ پردیش، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ رائچور، جامعہ حضرت بلال بنگلور اور دارالعلوم غوثیہ پوربندر، جامعہ اہل سنت صادق العلوم ناسک مہاراشٹرا، دارالعلوم غوثیہ ناسک مہاراشٹرا، دارالعلوم حنفیہ غوثیہ شیرپور، مدرسہ البنات الصالحات ناسک، دارالعلوم انوار مصطفیٰ سدی پیٹ آندھرا پردیش جیسے ممتاز اداروں کو آپ کی سرپرستی و سربراہی حاصل رہی۔ یہ علم و عمل کا سورج خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد مجیب اشرف رضوی قادری اعظمی صاحب قبلہ بانی و محتمم دارالعلوم امجدیہ ناگپور اب ہمارے درمیان نہ رہے، 6 اگست کو صبح 10:30 پر وصال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ مفتی مجیب اشرف علیہ رحمۃ رضوان کی وہ ذات کریمہ ہے کہ جس کے بیان کے لیے 5-10 منٹ ویڈیو نہیں بلکہ کئی سیمینار بھی آپ کی شخصیت پر، آپ کی علمی اور دینی خدمات پر منعقد کیے جا سکتے ہیں۔
ہمارا تو اپنا خیال ہے کہ آپ کی سخن شناسی سخنوری نکتہ پری پر کسی یونیورسٹی سے ضرور کوئی تحقیقی کام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔